اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. وہی بات جو ہم نے پہلے کہی تھی آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہ ٹرمپ کے جیتنے کے اوپر جتنی خوشی ٹرمپ کے گھر والوں کو نہیں ہے اتنی خوشی پاکستان تحریک انصاف والوں کے ہے. اور خط بھی لکھ دیا. خط خیر پہلے لکھا ہوا ہے سابق صدر مملکت جناب عارف الوی صاحب نے, اور آج انہوں نے لمبا چوڑا ایک ٹویٹ کیا ہے ان کو مبارکباد دیتے ہوئے, یہ زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہوئے. اینڈ کے اوپر جو انہوں نے ایک فقرہ کہا ہے وہ بڑا زبردست ہے. اس فقرے کا کیا مطلب ہے, لیکن جو خبر اے آر وائی دے رہا ہے ان سے متعلق, یعنی کہ عارف الوی صاحب کی, انہوں نے کہا کہ جی کہ موجودہ اور آنے والے عامر, الفاظ ہیں موجودہ اور آنے والے عامر, آپ کی اس جیت سے ان کے اوپر کپ کپی طاری ہے. یعنی وہ کانپ رہے ہیں. وہ کون سے عامر ہیں جو موجودہ اور آنے والے ہیں؟ یہ سوال جو ہے یہ میرے ذہن میں تو ابھر رہا تھا, اور اس کا جواب مجھے تو یہی مل رہا تھا کہ وہ شاید پاکستان میں جو ہے جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ ٹیز کر رہے ہیں, ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اگر کہیں اور کسی اور ملک میں آمریت ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو یا پاکستان کو اس سے کیا. تو اور پھر یہ کہ یو آر دا مین آف یور ورڈس, کہ آپ اپنے الفاظوں کے قیدی ہیں, یا یوں کہہ لیں کہ آپ اپنی بات کے پکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا. تو وہ بات ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے جو کہیں پر کہی ہوگی, کسی کو کہی ہوگی, وعدہ کیا ہوگا کہ میں آؤں گا اور عمران خان صاحب کو میں رہا کروا دوں گا, یہ کر دوں گا. تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. لیکن ساتھ ہی دوسرے سانس میں اڈیالہ جیل کے باہر جو علی محمد صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, وہ کہتے ہیں ہمیں کسی سے کوئی امید نہیں ہے, ہمیں صرف اللہ سے امید ہے. لیکن ساتھ ہی اگلی سانس میں انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن کے دور میں جو ظلم ہوتے رہے ہیں, آنے والے جو انتظامیہ ہے یا جو آنے والی قیادت ہے امریکہ کی, ان کے دور میں وہ کام نہیں ہوگا جو بائیڈن کے ہوتے ہوئے ہوا ہے. اگین پھر وہی بات کہ ایبسولوٹلی ناٹ بھی تو امریکہ آزادی بھی دلائے, اور یہ کہ ایک ہی وقت میں امریکہ ان کے خلاف سازش بھی کر رہا تھا, اور یہ کہ اب امریکہ ان کو آزاد بھی کروائے گا. اس کا دوسرا اور کوئی مطلب نہیں ہے. باقی وہ ان کی لمبی چوڑی گفتگو ہے. پی ٹی آئی کا پھر وقت آئے گا, پی ٹی آئی کا یہ ہوگا, پی ٹی آئی کا وہ ہوگا, اور رجیم چینج سفر پھر وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے رجیم چینج ہوئی ہے. پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. دیکھیں باقی تو جو ہونا ہے وہ اللہ پاک کو بہتر پتہ ہے. ہم نے تو صرف حالات و واقعات کی بنیاد کے اوپر تجزیہ کرنا ہوتا ہے. دو خبریں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. پہلی خبر یہ ہے, آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کل وہ, بلکہ یہ تیسری خبر ہے کہ جو آئینی بینچ بنا ہے, اس بینچ کی اندر کی جو کہانی ہے وہ جو سامنے آئی ہیں باتیں کہ کس طرح چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش کی گئی. منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب کس طرح چاہ رہے تھے کہ پورا فل کورٹ ہی جو ہے وہ آئینی بینچ کا حصہ ہو اور چیف جسٹس کے سربراہ ہوں. تو جو اختر حسین صاحب ہے, میرا خیال ہے پاکستان بار کونسل کے, انہوں نے کس طرح ان جج صاحبان کی خواہشات کے آگے پل باندھا کہ آپ آئینی ترمیم پڑھیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ متناسب نمائندگی ہوگی اس بینچ میں. سارے کے سارے نہیں ہو سکتے, تمام صوبوں کی نمائندگی ہوگی, سارے کے سارے نہیں ہو سکتے. پھر کہا جی سینئر ترین ہونا چاہیے اس بینچ کا سربراہ. انہوں نے کہا کہ اگین کہ آپ تو یعنی متاثرہ فریق ہیں, جو دو سینئر جج ہیں وہ کس طرح ہو سکتے ہیں, آپ تو نہیں بن سکتے. اس پر بھی ان کو ہزیمت کا سامنا ہوا. یعنی کہیں نہ کہیں جو ہم پہلے بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنی ایڑی چوٹی کا اور آخری سانس تک زور لگائیں گے, لیکن آگے سے تیاریاں جو ہیں وہ پوری ہیں. ایک قانونی اعتبار کے حوالے سے کہیں کہ جو قانونی فرنٹ تھا اس کے اوپر حکومت آپ کہہ لیں, ریاست کہہ لیں, ان دونوں کو کامیابی مل چکی ہے. وہ 26ویں آئینی ترمیم ہے, اور 26ویں آئینی ترمیم اگر نہ آتی تو اس وقت منصور علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے اختیارات کا, اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کو ایک عجیب قسم کے سیاسی وبال میں الجھا کے رکھ دینا تھا اپنے سیاسی مقاصد کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے. یہ سیاسی ایجنڈے کی مقاصد اور ایجنڈا ایک ہی ہو گیا. سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے اس ملک کی جڑیں ہلا کے رکھ دینی تھی, بنیادیں ہلا کے رکھ دینی تھی, جس طرح بندیال صاحب نے کی تھی. یا یہ سارے کی ساری ایک ہی, وہ کہتے ہیں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں.
تو لہٰذا جو قانونی اینڈ تھا اس کو سنبھالا، عدالتی اینڈ کو سنبھالا، اور جو عدالت کی سیاست میں مداخلت تھی اس کے اوپر کنٹرول پا لیا گیا۔ دوسرا جو ان کو بار بار لگتا ہے کہ رجیم چینج پھر وہیں سے شروع ہوگا، سر وہ کل جتنے چاہیے تھے، جتنی سیٹیں خالی تھیں اتنے لوگ پروموٹ کیے گئے ہیں میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے اوپر، اور ان کو پوسٹ بھی کر دیا گیا ہے۔ میجر جنرل تھے محمد عامر نجم، یہ NDU کے صدر لگ گئے ہیں، اور وہ جو پچھلے پائن تھے نا اپنے، وہ ان کا تھا آصف غفور صاحب، ان کی جگہ کے اوپر، اور آصف غفور صاحب کا بھی ویب سائٹ کے اوپر نام تو آ رہا ہے، لیکن ہماری جو اطلاع تھی وہ وہی اطلاع ہے کہ وہ جناب بھیج دیے گئے تھے۔ تو باقی جو ہے وہ احسن گلریز، یہ ذرا پہلے کے پروموٹڈ ہیں، یہ 3 اسٹار جنرل تھے، لیفٹیننٹ جنرل، ان کو کور کمانڈر ملتان وہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ وہ جو کور کمانڈر تھے وہ ان کی پوسٹنگ ہو گئی تھی، نہیں ریٹائر ہونا تھا تو ادھر آ گئے تھے، وہ پبلک سروس کمیشن، جسٹس نواز میرا خیال ان کا نام تھا، اب میں تھوڑا سا آگے پیچھے کر رہا ہوں۔ پھر جناب جو ہیں میجر جنرل اظہر وقاص، ان کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے اوپر ترقی دے کے ایڈجوٹنٹ جنرل تعینات کر دیا گیا ہے، جہاں سے جو عاصم ملک صاحب ہیں وہ آئے تھے۔ یہ بھی بڑی اہم پوسٹ ہوتی ہے، فوج کا نظم و نسق سنبھالنا اور فوج کو راہ راست کے اوپر، یعنی کہہ لیں کہ ڈسپلن قائم کرنا، یہ اس ایڈجوٹنٹ جنرل کا کام ہوتا ہے۔ بیسیکلی جو احکامات کے اوپر عمل درآمد کروانا، ڈسپلن کو قائم رکھنا، یہ والا کام ہوتا ہے۔ تو یہ میجر جنرل پروموٹ ہوتے ہی ان کو ایڈجوٹنٹ جنرل لگا دیا گیا۔ محمد حسن خٹک، ان کو کوارٹر ماسٹر جنرل لگا دیا گیا ہے۔ وہ جنرل محمد علی میرا خیال ہے وہ تھے، وہ ان کو بھی میرا خیال کوئی اور پوسٹنگ مل گئی ہے، پتہ نہیں، اب وہ میں بھول گیا ہوں کہاں پہ گئے ہیں، بہرحال وہ ان کی جگہ کے اوپر یہ آئے ہیں۔ تو اتنے ہی عہدے خالی تھے۔ پھر وہ میجر جنرل ارشد نسیم، یہ سرجن جنرل تھے، ان کو 3 اسٹار عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے۔ تو فیلڈنگ پوری ہے، پوائنٹ سمجھ رہے ہیں نا، فیلڈنگ پوری ہے۔ تو اب رہ گیا پیچھے، یعنی سازشی جو سازشیں جہاں سے پنپ سکتی ہیں، پھوٹ سکتی ہیں، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں پر جو تھا وہ قلعہ بندی ہو چکی ہے۔ اب کوئی اپنے آئینی عہدے کا استعمال کرتے ہوئے آئین اور قانون کی آڑ میں کوئی کھیل کھیلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، چاروں شانے چت کر دیے گئے ہیں اس طرح کے عناصر۔ باقی رہ گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست، اگر ان کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد ان کی سیاست میں جان پڑ جائے گی، تو 9 نومبر کچھ زیادہ دور نہیں ہے۔ 9 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف، پہلے ملک بھر میں احتجاج تھا 8 کو، پھر اس کو چینج کر کے 9 کر دیا، ثوابی کر دیا۔ اور جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں وہ آج گفتگو فرما رہے تھے KP میں یا پشاور میں، انہوں نے کہا کہ جی کہ جب عمران خان صاحب ہیں جب وہ تحریک کا اعلان کریں گے تو یا تاریخ دیں گے تو پورا ملک جو ہے وہ نکلے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ کیوں نہیں دے رہے؟ ویسے انہوں نے تو کئی بار دیتی ہے، نکلے فلاں جمعے کو، فلاں تاریخ کو، آزادی کے لیے، قوم کی آزادی کے لیے، مطلب مینو بچا لو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ یہ آخری کال ہوگی، اب کے مار، سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے، پرانا ڈائلاگ۔ خیبر پختونخوا کریم کنڈی سے جو ملاقات کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا، یہی میں بات کہنے جا رہا تھا۔ یہ جو انہوں نے دھمکیاں لگائی ہیں، یہ انہوں نے 9 نومبر کے حوالے سے لگائی ہیں کہ وہاں پر ہم نے جرگہ کرنا ہے، وہاں پہ بیٹھ کے ہم نے لائحہ عمل طے کرنا ہے، اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم نے ایک تاریخ کا اعلان کرنا ہے۔ اس تاریخ کو پورا ملک نکلے گا اور عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالے گا۔ یعنی قانونی راستہ، جو کیسز پڑے لگے ہوئے ہیں، اس کو انہوں نے جو لا ہے، جو طریقہ کار ہے، یا جو انصاف کا حصول ہے، وہ نہیں کرنا، پروسیجر اڈاپٹ نہیں کرنا، زور زبردستی پاکستان کی ریاست کے ساتھ مڈ بھیڑ کرنی ہے، ٹکرانا ہے، اور ریاست کو مفلوج کر دینا ہے، ریاست کا آرڈر توڑ دینا ہے، اور ریاست کو ایک طرح سے ختم کر دینا ہے۔
اور عمران خان صاحب، یہی عمران خان صاحب بارہا ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس بچت کا واحد راستہ یہی ہے. تو وہ یہ والی بات کر رہے ہیں، لیکن کنڈی صاحب سے ملنے کے بعد یہ کیا خوبصورت بات ہے کہ دھمکیاں لگا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن کنڈی صاحب سے ملنے گورنر ہاؤس گئے ہوئے تھے. کیوں؟ کیا وفاق کے ساتھ کوئی جو بات چیت کرنی ہے وہ وفاق کے نمائندے ہیں، جو ہے نا فیصل کریم کنڈی صاحب، یہ گورنر کے پی، یہ وفاق کے نمائندے ہیں. تو ان سے میڈیشن ہو رہی ہے کہ یار ہن دسو میں کی کراں، اب کیا کریں. تو بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ میں پارٹی کی تو بات نہیں کر رہا، میں عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اب وہ ٹرک کی نئی بتی، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، جو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو جس کے پیچھے لگانا ہے وہ ہے ٹرمپ آئے گا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ٹرمپ آ چکا ہے اب یہ ہوگا وہ ہوگا. اور زلفی بخاری صاحب علیحدہ سے خط لکھ رہے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، خبر بھی پڑھی ہوگی کہ اور کس کے بہاف کے اوپر لکھ رہے ہیں. ہجے وہ گھر دے رشتے دار نے انہوں پوری مبارک دیتی، اے جناب پہلے خط بھنگڑے پائی جا رہے ہیں. عمران خان صاحب کے بہاف کے اوپر انہوں نے مبارکباد دی ہے ٹرمپ صاحب کو. اور اس کا مطلب صرف یہ ہے، جس طرح بٹوین دی لائن انہوں نے بات کی ہے عارف الوی صاحب نے جو ٹویٹر کے ذریعے، مطلب صرف یہ ہے کہ جی وہ تنی کھو پڑ رہی ہوتی ہے، شدا کو لیا ہوتا ہے کہ بس آگے ہو، بس ہمیں بچا لو ہمیں بچا لو. یہ ہمیں بچا لو امریکہ سے کہتے ہیں اور قوم کو کہتے ہیں ہم نے آپ کو امریکہ کی غلامی سے آزادی دلوانی تھی، لیکن یہ امریکہ نے سازش کر دی آپ کو اپنا غلام رکھنے کے لیے، عمران خان کو فارغ کر دیا. تو لہٰذا اب عمران خان صاحب کو آزادی چاہیے. پہلے امریکہ عمران خان صاحب کو آزادی دلوائے گا، پھر عمران خان صاحب پوری قوم کو امریکہ سے آزادی دلوائیں گے. یہ عجیب و غریب لطیفہ ہے جو اس قوم کو سنایا جا رہا ہے، اور اس قوم کے کچھ شدائی لوگ جو ہیں وہ اس لطیفے کے اوپر یقین بھی کر رہے ہیں. یہ اس سے بڑا لطیفہ ہے. تو اگر آپ جو پالیٹکس ہے، اس کی پولیٹیکل سائنس کی جو لاجک ہے، اس کے اوپر اگر ان ساری چیزوں کو پرکھیں تو دیر از نو فیوچر آف پاکستان تحریک انصاف چیئرمین جناب عمران خان. کوئی درمیانی راستہ اگر کوئی نکل سکتا ہے تو وہ راستہ آج بھی وہی ہے. وہ راستہ ہے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے اپنے کولیگز کے ساتھ بات کرنے کا، پاکستان کے اندر سول ملٹری ریلیشن شپ کو نارملائز کرنے کے لیے قانون سازی اور اتفاق رائے کرنے کا. یہ وہ راستہ ہے جس سے عمران خان صاحب جیل سے باہر بھی آ سکتے ہیں، ان کی جان بھی بچ سکتی ہے اور ان کی پارٹی بھی چل سکتی ہے. اگر وہ اسی طرح مارا ماری کے ذریعے یا پھر امریکہ بہادر کی آشیرواد کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی ریاست کو جھکا لیں گے اور اپنا کوئی راستہ نکال لیں گے، تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کی جو بیشتر خام خیالیاں جس طرح بالکل جس کو کہتے ہیں ناکام ثابت ہوئی ہیں، یہ ان کی خام خیالی بھی خام خیالی ثابت ہوگی. یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی، لیکن چکر ہے یہ، اور چکر شوامانہ چکر ہے. اس ذرا غور کرو. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.